انسان ہمیشہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہتا ہے اور اسی طرح وہ ہر بار بہترین کی تلاش میں بہتر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہزادی بہت ہی خوبصورت تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کے لاڈ پیار نے اسے مزید بگاڑ دیا تھا۔ اس کی ہمیشہ خواہش ہوتی کہ اسے بہتر نہیں بہترین چاہیے، یہاں تک کہ اس کے لیے رکھی گئی کنیز اور نوکر چاکر بھی معمولی شکل کے وہ اپنے ارد گرد برداشت نہیں کرتی تھی۔ کہتے ہیں وقت پر اگر عادت، نشہ اور عشق پر قابو نہ کیا جائے تو یہ زندگی کا ناسور بن جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی کے رشتے کے لیے ایک سے ایک شہزادے آنے لگے، کیونکہ شہزادی کی عادت سے سب اچھی طرح واقف تھے، سو ایک سے ایک شہزادہ آتا رہا، لیکن شہزادی کے دل کو کوئی نہ لگا۔ اس طرح 2 سال مزید آگے سرکے۔ ایک دن شہزادی باغ میں موجود تھی کہ اس کی نظر ایک حسین و جمیل لڑکے پر پڑی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ساتھ والی ریاست کا شہزادہ ہے۔ شہزادہ بھی ملکہ کو ایک ہی نظر میں پسند کر بیٹھا تھا۔ اس طرح دونوں کی کچھ ملاقاتوں اور باتوں کے بعد شہزادے نے شہزادی کے گھر رشتہ بھجوا دیا۔ ویسے تو شہزادی بھی شہزادے کو بہت پسند کرتی تھی، لیکن وہ چیز فطرت ہے جو محبت پر بھی حاوی ہو جاتی ہے۔ شہزادی نے دل ہی دل میں سوچا شاید اس سے بھی کوئی خوبصورت، دولت مند اور چاہنے والا شہزادہ دنیا میں موجود ہو اور میں اس شہزادے سے شادی کر کے بعد میں پچھتاتی رہ جاؤں۔ فطرت کا سر پر سوار ہونا ہی تھا کہ شہزادی نے سب کے سامنے انکار کر دیا۔ شہزادہ تیزی سے آگے بڑھا اور بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو۔ شہزادی بولی، ہم ہمیشہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہم ڈھونڈیں گے، اگر دنیا کے آخری خوبصورت اور دولت مند تم ہی ہوئے تو ہم خود تم سے شادی کرنے تمہاری ریاست میں آن پہنچیں گے۔ تم کبھی کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر شہزادہ وہاں سے چلا گیا۔ شہزادہ ایک کچی آبادی میں جا بسا اور دن رات خود کو کوسنے لگا۔ محبت نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ ایک طرف شہزادی انتظار کرتی ہی رہ گئی کہ اسے کوئی بہتر سے بہترین مل جائے، لیکن اب اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا تھا۔ شہزادی کی فطرت اور شہزادے کا بھیس بدل کر جنگل میں جا بسنا سب جانتے تھے۔ اب شہزادی اداس رہنے لگی تھی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادے یوزار کو تلاش کرے گی اور اسی سے شادی کرے گی۔ وہ سفر پر نکلی، جگہ جگہ تلاش کرتی رہی، آخر تھک ہار کر ایک باغ کے قریب رکی۔ وہاں ایک بزرگ اپنی ہی دنیا میں مگن بیٹھا تھا۔ شہزادی قریب بیٹھی تو بزرگ بولا، پریشان لگتی ہو۔ شہزادی بولی، بابا، محبت اور فطرت میں کیا فرق ہے؟ بہتر سے بہترین کی لت کیا چیز ہے؟ بزرگ مسکرایا اور بولا، یہ سامنے پھولوں کا باغ ہے، جاؤ اور سب سے زیادہ خوبصورت پھول توڑ کر لے آؤ۔ شہزادی نے بزرگ کو غور سے دیکھا اور باغ میں داخل ہوئی۔ کچھ دور چلنے پر اسے ایک بہت خوبصورت پھول نظر آیا اور شہزادی کو بھی وہ پسند آیا۔ شہزادی نے وہ پھول توڑا اور اسے غور سے دیکھنے لگی، پھر سوچا پورا باغ باقی ہے، اس سے بھی خوبصورت پھول ہوں گے۔ وہ آگے بڑھ گئی، پورا باغ چھان مارا، لیکن پھر کوئی پھول اس کے دل کو نہیں لگا۔ آخر وہ اسی پھول کے پاس واپس آئی، لیکن اس جگہ واپس آ کر وہ حیران رہ گئی کیونکہ وہ پھول مرجھا کر زرد ہو گیا تھا، جو اب اس کے کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ وہ مڑتا قدموں کے ساتھ اس مرجھائے پھول کو اٹھا کر بزرگ کے پاس پہنچی۔ بزرگ کو پوری بات بتائی تو بزرگ نے اس بار کہکا لگایا اور بولا، بیٹی، یہی ہے محبت، یہی ہے فطرت، بہتر سے بہترین کی تلاش۔ شہزادی نے حیران ہو کر بزرگ کی طرف دیکھا اور پھر پھول کی طرف۔ بزرگ بولا، تمہیں پہلی نظر میں یہ پھول پسند آیا ہے، یہ تھی محبت۔ تمہارے دل میں بہتر سے بہترین کی خواہش جاگی، یہ تھی فطرت۔ اور اب یہ مرجھایا پھول تم ساتھ لائی ہو، کوئی اور تر و تازہ نہیں توڑا، اس پر ٹھہر گئی ہو اور باقی پھولوں کی طرف تمہارا دھیان ہی نہیں گیا، یہ ہے عشق۔ عشق، لڑکی نے دہرایا۔
साथ ही उसे शहजादे युजार का ख्याल आया। वो तेजी से सोचने लगी कि क्या शहजादे युजार को मुझसे इश्क हो गया था, जो वो सब कुछ छोड़कर जंगल में जा बसा। इसका दिमाग जैसे साए साए करने लगा। वो तेजी से उठी और शहजादे युजार की तलाश में निकल गई। बहुत मेहनत के बाद आखिर वो एक कच्ची बस्ती में जा पहुंची। कुछ लोगों को शहजादे का हुलिया बताया तो उन्होंने एक कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया। शहजादी एहसास निदामत और दुख की हालत में कब्रिस्तान में दाखिल हुई तो इसकी नज़र एक कब्र पर लगी तख्ती पर ठहर गई। वो कब्र के करीब बैठकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। जर्द फूल को देखती, कभी शहजादे की कब्र को देखती। उसे पहली बार अपनी हस्ती इस जर्द फूल से भी हकीर लगी। उसे वो बांसुरी याद आई जो शहजादा युजार बजाता था और वो सुनकर मिलने आती थी। उसे वो गहरी झील के पानी की आवाज़ सुनाई देती, वो बुलबुल की आवाज़, वो सुनहरी शामें, महकते सवेरे सब याद आने लगे। और फिर लोगों ने देखा कि शहजादी कब्र पर ढेर हो गई थी। फितरत, मोहब्बत, बेहतर से बेहतरीन सब खाक हो गया था और इश्क अमर हो गया था।